لوگ آپ پر تہمت لگائیں، آپ کو متکبر کہیں، آپ کو خود غرض کہیں، آپ کو خود پسند کہیں، آپ کو بدتمیز کہیں، آپ کو بد کردار کہیں، لوگ کہنے دیں، کچھ فکر نہ کریں، اس لیے کہ لوگ جیسے ہوتے ہیں ویسے ہی سامنے والے کو سمجھتے ہیں۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن مومن کا آئینہ ہے۔ یہ روایت سنن ابی داؤد شریف میں بھی ہے اور کئی کتابوں سے یہ بات ثابت ہے۔ ایک آپ کو واقعہ سناتا چلوں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ابو جہل آیا اور ابو جہل نے کہا کہ آپ بدصورت ہیں معاذ اللہ رب العالمین۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقتا، اے ابو جہل تو نے سچ کہا۔ کچھ دیر گزری تھی، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فدا کا امی و ابی، یعنی میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ دنیا میں سب سے زیادہ حسین و جمیل ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر صدیق تم نے سچ کہا، صدقتا۔ اسی وقت سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب صدیق پڑا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی ابو جہل آیا، اس نے آپ کو معاذ اللہ بدصورت کہا، آپ نے کہا کہ تم نے سچ کہا۔ حضرت ابو بکر صدیق تشریف لائے، انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب سے زیادہ حسین و جمیل ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ سچ کہا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں مثل آئینہ ہوں، جو جیسا ہوتا ہے میں اس کو ویسا ہی دکھائی دیتا ہوں، جو جیسا ہوتا ہے میں اسے ویسا ہی دکھائی دیتا ہوں۔ چنانچہ ابو جہل کردار کے اعتبار سے بدصورت ہے، بد ذہن ہے، اس کو میں بدصورت نظر آیا۔ ابو بکر خوبصورت ہے، حسین و جمیل ہیں، اس لیے ان کو میں حسین و جمیل اور خوبصورت نظر آیا۔ تو آپ کو یہ بات پتہ چل گئی ہوگی کہ مومن مومن کا آئینہ ہے، جو جیسا ہوتا ہے اس کو ویسا ہی دکھائی دیتا ہے۔ اگر ہم کسی کو بدصورت کہتے ہیں، ہم کسی کو حسین و جمیل کہتے ہیں، یعنی کہ اگر ہم نے کسی کو بدصورت کہا، اپنے کسی مومن بھائی کو بدصورت کہا، تو گویا کہ ہم خود بدصورت ہیں۔ اگر ہم نے کسی کو حسین و جمیل کہا، ہم نے کسی کو خوبصورت کہا، تو اس لیے کہ ہم خود حسین و جمیل اور خوبصورت ہیں۔ اب یہ حسین و جمیل اور خوبصورت یا بدصورت ایسا نہیں ہے کہ چہرے کے اعتبار سے ہو، جسم کے اعتبار سے ہو، بلکہ کردار کے اعتبار سے۔ کردار کے اعتبار سے جو انسان بدصورت ہوتا ہے اس کو سامنے والا ویسا ہی نظر آتا ہے۔ اگر انسان خوبصورت ہے کردار کے اعتبار سے تو اس کو سامنے والا بھی خوبصورت نظر آتا ہے۔